الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مختار صدر کائنات فخر موجودات، شیخ امیم ہندی رضی اللہ تعالیٰ علیہ کی مشکل معرفت پیر طریقت بحر حقیقت جناب شیخ حسین ہندی۔ دوسری نشست جو ہماری ہے وہ حضرت شیخ امیم ہندی کے کچھ یادیں جو ہماری وابستہ ان کے ساتھ رہی ہیں اس کو میں سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ علامہ کا شعر ہے کہ کم بِإِذْنِ اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، کم بِإِذْنِ اللہ جو کہتے تھے وہ رخصت ہوئے، رہ گئے خانقاہوں میں مجافر اور گورکن۔ اب خانقاہوں میں کچھ بچا نہیں جو ہے، ورنہ انگلی کے اشارے سے جو ہے ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ روح اللہ کہتے تھے، کوئی مردہ میں اگر جان ڈالنا ہے تو وہ ڈال دیتے تھے جو ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ سلسلہ ہمارے تمام جو واقع روحانی شیخ تھے ان کے اندر بھی بہت سی چیزیں وہ عنصر پائی جاتی تھیں جو دنیا و مافیہ سے بالکل الگ ہوا کرتا تھا، اور وہ واقع اللہ والے تھے۔ ورنہ اگر شروع سے دیکھا جائے تو کہاں 313 اور ایک بڑی فوج سامنے ہے۔ آج کے زمانے میں یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ بھئی آپ اتنی بڑی فوج سے مقابلہ کریں اور وہ جو ہے آپ فاتح ہو جائیں، یا انگلی کے اشارے سے کوئی قلعہ فتح ہو جائے اور خیبر کا دروازہ جو ہے مولا علی ایک ہاتھ سے جو ہے جنجیر پکڑ کے اٹھا کے پھینک دیں، اور آج 500 آدمی مل کر کے اس کو اٹھائے گا جو ہے تو نہیں اٹھ پانے والا معاملہ۔ تو یہ کوئی انسانی فطرت نہیں ہے کہ جس کو مطلب اس پیرائے میں سمجھا جائے، بلکہ یہ سراسر یہ روحانیت کا معاملہ ہے۔ اسی لیے میں مانتا ہوں کہ جہاں پہ روحانیت نہیں ہے، جہاں پہ روحانیت نہیں ہے وہاں پہ اسلام اپنے سب سے سطحی معاملے پہ ہے، وہاں پہ فروغ نہیں ہے۔ اس لیے میں خاص کر کے مدرسہ والوں سے جو ہے مخاطب ہوں کہ بچوں کو وہ تعلیم دیں۔ آپ تو سراسر مسلسل آپ دین اسلام میں لگے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کا تو دنیاوی معاملات بہت زیادہ ہیں، اور اتنا ہے کہ کبھی کبھی سب چیزیں دب جاتی ہیں اور دنیا میں لگے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ تعلیم اور تدریس کا جو معاملہ ہے وہ کہاں دب کے رہ گئی ہے، جس کے وجہ سے جو ہے اسلام کا وہ جزء، وہ اسلام جو ہے وہ کیوں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے جو شروعاتی دور میں تھے۔ اور جیسے کہ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ بھئی دریا کو کوجے میں سمانا اور جو ہے چیزوں کا نا ساگر کو ایک لوٹے میں پانی میں ڈال لیا جائے، تو یہ کیا ہے؟ کوئی ایک معمولی انسان تو کر نہیں سکتا اس کو۔ تو اس روحانیت کے مقام پہ جو فائز ہے وہ روحانیت پیدا کیجئے نا، جو جس سے ہمارا جو ہے فر و تنیاج کہتے ہیں مسلمان بہت بدحال ہے، بہت بیکار ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کس اسلام کو فالو کیا، کس اسلام کو فالو کیا جس کی وجہ سے یہ آج حالت ہے۔ امیر تیمور جب وسط ایشیا سے آ کر کے ہندوستان پہ حملہ کیا تو ہندوستان میں بھی مسلمانی حکومت تھی، اس کو دوسرے اس میں سمجھیے گا، لیکن آپ پہلے اس چیز کو سن لیجئے کہ کیا میں نے کیا کہنے کی کوشش کی۔ جب فوج آئی اور فوج کشی کے تو 7 دن تک جو ہے قتل عام مچا، اور دلی پہلے ایک باؤنڈری سے اس سے گھری ہوئی تھی، جو ہے وہ قلعے کے اندر تھی دلی، چونکہ ہر شہر پہلے پچھلے زمانے میں کسی نہ کسی اس کا وہ ہوتا تھا، اور آپ کو شہر میں داخل ہونے کے لیے آپ کو اجازت، آپ داخل نہیں ہو سکتے تھے، آپ کو اجازت چاہیے۔ فوج اندر گئی اور اس کے بعد سارے قتل عام ہوئے، اور اس کے بعد کسی قاصد نے آ کر کے تیمور لنگ کو بتایا کہ حضرت
آپ نے تو لاکھوں مسلمانوں کو مار دیا، مسلمان مارے گئے سب۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم غلط فہمی کے شکار ہو، یہ مسلمان نہیں تھے، یہ کلمہ گو کافر ہیں۔ کلمہ گو کافر، ایک اصطلاحاً بات کر رہا ہوں میں اس کو۔ اگر ہماری بدحالی آج کے زمانے میں ہے تو میں بھی سوچ سکتا ہوں کہ باقی ہمارے جو ہے ہمارے کچھ ایسے اعمال ہو گئے، اب جیسے ورد کا میں کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا یا کر رہا تھا، ٹھیک ہے، نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ نہیں کر پاتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، بالکل حقیقتاً معاملہ ہے یہ، اور کتنا سخت تنبیہ بھی کہ اگر تم نہیں کرتے ہو تو اس کا مطلب جو ہے تم ہمارے میں سے نہیں ہو، مطلب ہمارے راستے پہ نہیں ہو۔ تو اس طرح کا ایمان جو ہے وہ کیوں نہیں پیدا ہوتا ہے؟ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، دیکھیے کتنا بڑا طنز ہے یہ، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، بچے کو کون سی تعلیم آپ دے رہے ہیں؟ علامہ کہتے ہیں کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، یعنی وہ جو پڑھ رہے ہیں لا الہ، وہ کہیں سے روحانیت سے جڑا ہوا معاملہ نہیں ہے، اس کو آپ سمجھیے گا۔ ایک بناوٹی دنیا ہے، ایک جو ہے وہ سمجھ لیے کہ آرٹیفیشل ورلڈ ہے، اور جو لوگ جو ہے رٹی رٹائی چیزوں، وہ درس نظامی اور جو بھی نظام جو درس ہے اس میں وہ بات وہاں تک پہنچ نہیں پاتی جہاں سے روحانیت کا معاملہ پیدا ہو۔ اس لیے اس کا رول جو ہے، اس تصوف کا رول بڑھ جاتا ہے۔ تصوف کا رول جو ہے اس طرح سے آ جاتا ہے کہ آپ مدارس کے تمام زمانے سے چلتا رہا ہے معاملہ۔ اچھا، تصوف کا جو شروعاتی دور رہا یا تصوف پیدا کیوں ہوا جو ہے، اس کے اوپر میں نے بہت پہلے بھی کچھ بات کہی تھی، پھر میں کہتا ہوں اس چیز کو کہ تصوف کی ضرورت کیا ہے، یا خانقاہی نظام کی کیا ضرورت ہے، یا اور سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک ہمارا کسی کانفرنس میں نے تصوف اور نان مسلم میں بھکتی سینٹ شبد ہوتے ہیں، تو بھکتی اور صوفی کا جو ہے کچھ بہت زیادہ سملرٹی، تو کہا بھکتی کیوں آیا بھائی، جب ہندو دھرم ہے تو بھکتی کہاں سے پیدا ہو گئی، یہ بھکت لوگ کہاں سے آ گئے جو ہے، یا بھکتوں کا کیا رول رہا؟ تو کہا کہ بھکت وہ ہیں جو برہمن واد کو چیلنج کرتا، جی، جنہوں نے برہمن واد کے اوپر کٹھار گھات کیا اور اس کو کیا، تب جا کر کے بھکتی کے تمام جو ہے دادو کبیر اور جو ہے آپ کو رام داس اور سب جتنے پیدا ہوئے، یہ سب جو ہے برہمن واد کے خلاف پیدا ہوئے۔ برہمن واد کیا ہے؟ تو پنڈتوں کا پورا غلبہ جو ہے مذہب کے اوپر، اور یہ دان وہ دان، کہا کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا وہاں سے لے کر کے جب تک اس کا چتا نہیں جلا دے تب تک برہمنوں کو ہی صرف فائدہ ہے۔ آپ سمجھے؟ بالکل، یہ کرو وہ کرو وہ کرو، اتنا دان دچھنا دیتے دیتے، پچھلے زمانے میں تو وید میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہزاروں ہزار گائیں دان دینی ہے آپ کو، جو ہے وہ کرنا ہے، اور جو ہے چڑھاوا چڑھانا ہے، تو اس سے لوگ اوب گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، چونکہ ہندوازم کی بات ہو رہی تو تاریخ کے ہمیں تو اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ آپ جو ہے ہندوازم میں جاتی پرتھا ہے، سب سے ٹاپ پہ برہمن ہے، اس کے بعد چھتری ہے، ویش ہے، شودر ہے۔ اب نیچے کے طبقے کے لوگوں کو برہمن کے ساتھ نہیں بیٹھایا جا سکتا، نہ اس کا پانی پی سکتے، نہ اس کا یہ کر سکتے، اب بالکل جو ہے معاملہ اس طرح کا بنا ہوگا۔ ان لوگوں کو عجیب سا فیلنگ آج بھی ہے، فیلنگ یہ چیز ابھی بھی ٹوٹا نہیں ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد زمانے پورے گردش ہو گئی، لیکن ان لوگوں کا، برہمنوں کا دیکھیے کتنا ورچسو اور کتنا جو ہے ہولڈ ہے مذہب کے اوپر، کہ اس نے جو ہے اپنے پورا وہ کر رکھا ہے۔ تو اس کو توڑنے کے لیے اس طرح کے، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسپریچول پاور ہے یعنی روحانیت ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی
کبیر داس وغیرہ کے آپ دوہے بہت سے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کس ذہنیت کا جو ہے وہ، مطلب کس پائے کا بزرگ ہے وہ، مطلب بھکتوں کو بھی میں اس طرح سے نہیں مانتا۔ تو ان لوگوں نے برہمن واد کے خلاف ایک لگایا اپنا زور اور ایک نئی تحریک چلائی جس کو بھکتیزم کے نام سے جانتے ہیں یا بھکتی واد بولتے ہیں اس کو ہم لوگ۔ تو وہ ایک نچلے طبقے کا ایک مہم تھا جس نے برہمن واد کو چیلنج کر کے ان لوگوں نے اپنے سماج میں ایک بنایا ہے۔ اب آئیے اسلام کی بات جو ہے، اسلام میں جب ہندوستان میں 12ویں 13ویں صدی میں اسلام ہندوستان میں آیا ہے تو یہاں پہ بھی جو اس طرح کا نظام جو ہندوؤں میں معاملہ تھا کہ برہمن واد ہے، تو ہمارے یہاں کے بھی جو عالم دین اور ویسے والے دین تھے جو باشرہ لوگ سب لوگ، تو ان کا ایسا ہولڈ بنا کہ مطلب غلبہ جس کو کہتے ہیں کٹرتا کے ساتھ۔ تو میں پاکستان میں تھا تو میں نے ایک ہمارے دوست پاکستانی پروفیسر لاہور میں یونیورسٹی میں بیٹھا تو میں نے کہا کہ یہاں کے ذرا معاشرے کا آپ عکاسی کیجئے۔ کہا کچھ نہیں ہے، بس ہم لوگ مولویوں کے عطاب میں جی رہے ہیں، مولوی ہمارے اوپر حاوی ہر بات میں فتویٰ، ہر بات میں یہ، ہر بات میں میوزک حرام تو فلاں حرام تو وہ حرام تو یہ حرام۔ اور آج حالت یہ ہو گئی سب کو حرام کرتے کرتے جو ہے مسلمان لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ جا کے شادی کر رہی ہیں۔ آپ نے جب حرام سب کرنا چاہیے تو جینے کا جو ہے سانس وہ ہو رہا ہے بھائی، رک رہا ہے۔ ہاں کیسے آپ جو ہے قید خانہ آپ نے بنا دیا نا۔ آپ نوجوان نسل کو آپ ایسا وہ لائیں بھائی جو دیکھیں، اسلام کے معاملے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب ہے جو ہر زمانے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہے جس کا، چونکہ اسلام کے بعد کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ آج ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں اور یہ 6 صدی سے 7ویں صدی سے آیا ہے اسلام جو ہے۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد کیا کیا زمانے میں تبدیلیاں آتی گئی، اور اس میں جو ہے اسلام کا آج نشو و نما جو آج ہے۔ تو جب تک آپ ایڈجسٹمنٹ نہیں تلاش کریں گے، لوگوں کو وہ نہیں دیں گے، جگہ نہیں دیں گے، اسپیس نہیں دیں گے، لوگوں کا عزت نہیں کریں گے آپ، پھر کون آپ کے پاس جائے گا؟ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو مانا کہ مغلیہ سلطنت کا زوال آپ کی وجہ سے ہوا۔ ان کے دور کے قاضی کہہ رہے ہیں کہ حضرت، یہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ٹوپی سل کر کے اور قرآن لکھ کر کے جو ہے اپنا خرچ چلاتے تھے اورنگزیب کے بارے میں۔ نہیں میں کہہ رہا ہوں چلیے کہیں کا بھی واقعہ ہے، آپ سنیے اس بات کو کہ ایک بادشاہ کے سامنے کیا اس کو کوئی کمی ہے جی۔ آپ آگرہ کا قلعہ دیکھ لیجئے گا تو آپ اندر جو ہے پتہ چلے گا کیا جو ہے شان۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں ٹوپی سل کر کے اور قرآن لکھ کر کے وہ اپنا خرچ چلاتے تھے۔ میں مانتا ہوں چلیے خرچ چلاتے ہوں، لیکن اس زمانے کے قاضی الحجاج جو زمانے کے مفتی اعظم تھے، جب یہ جنگ لڑ رہے تھے مراٹھوں کے ساتھ تو بتایا کہ صاحب خط لکھا انہوں نے، کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ مفتی ہیں تو بھائی وہ بولنے میں بھی ان کو وہ بالکل ان کے مخالف تھے۔ کہا کہ آپ کے زہد و تقوی سے اور آپ کے جو اپنے وہ ہیں جو آپ کام کرتے ہیں اس سے سلطنت کو کچھ فائدہ نہیں ہونے جا رہا ہے۔ آپ دن رات نماز پڑھیں گے تو سلطنت کو دیکھے گا کون؟ سو آپ جو ہیں وہ سب چھوڑ کر کے پہلے سلطنت پہ آپ دھیان دیجئے ورنہ سلطنت ڈوب جائے گی۔ انہوں نے کیا کیا، فتاوائے عالمگیری لکھوائی، بہت بڑا پروجیکٹ اس زمانے میں۔ شاہ ولی اللہ کے والد صاحب تھے عبدالرحیم، مولانا عبدالرحیم، ان کی صدارت میں بنایا گیا مجلس، اور پورا جو ہے تمام تر جتنے فتوے ہو سکتے ہیں۔ فتویٰ کیا سب تھا، کوا کا گوشت حلال ہے کہ حرام، ٹھیک ہے نا، گھوڑا کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا سکتا ہے، اگر کھایا جا سکتا تو ٹانگ کی طرف سے کھائیں گے اور کدھر طرف سے کھائیں گے، یعنی بے تھپکے میں یہ والومنس کتابیں لکھوائی گئی اور سب کروایا گیا۔ فتاوائے عالمگیری کہتے ہیں اس کو۔ تو معاملات اس طرح سے چلتے رہے کہ مولویوں کے عطاب کی وجہ سے سماج کا جو معاملہ بنا، تو پھر اس زمانے میں ہی خواجہ معین الدین چشتی کے بعد پھر آپ کو خواجہ نظام الدین اولیاء آئے تو معاملہ ہوا۔
انہوں نے اپنی راہ نکالی جو اور خانقاہ کے دروازے سب کے لیے کھول دیا دروازے. کوئی بھی آئے کھانا کھائے، جو بھی لنگر. اچھا لنگر وغیرہ کا دیکھیے جو ہے، کوئی بادشاہ تھوڑی تھے کہ بھائی لنگر ہم کہیں کہ چلو میں کھانا کھلاتا ہوں. ارے تو میرے پیسے ختم ہو جائیں گے بھائی. اب دیکھیے کیا برکت ہے بزرگان کے. خانقاہ بھی ہے وہاں پہ، وہیں پہ ان کا وہ رہنا بھی ہے، جلوت اور خلوت دونوں ہے وہاں پہ، اور اس پہ جو ہے پورا رفع عام چل رہا ہے. پورے لوگ اس سے مستفیض ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں لوگ. معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ایک دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اقتدار سے جڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھیے میرا اشارہ کس طرف ہے. تمام جو مفتی اعظم اور وہ سب تھے جو ہے تو سب اقتدار. بادشاہ ہے تو بادشاہ کے بغل میں ایک کرسی ان کی بھی ہوگی. جو کہا کہ بھائی وہ نماز پڑھا رہے تھے، عید کی نماز تھی. آپ کے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے یہ معاملہ ہے. اسی زمانے میں سرمد کا معاملہ ہے. سرمد دلی کے جامع مسجد پہ برہنہ بیٹھے رہتے اور وہ جو ہے کوئی بھی آتا تھا کمبل ومبل ڈال دیتا تو کمبل کو ہٹا دیتے. بادشاہ کا گزر ہوا ایک دن، وہ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز میں اکثر زیادہ جانا ہوتا مطلب وہاں پہ خطرہ بھی ہوتا ہے. تو جمعے کی نماز میں شاید انہوں نے کہا یہ کون ہے، یہ کیوں ایسے پڑا ہوا ہے، اس کو کمبل اڑاؤ. جا کے پوچھا کہ تم ایسے کیوں پڑے رہتے ہو یہاں پہ. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی عزت کو ڈھانپوں. ہاں کمبل کو الگ کر دیا، کمبل کو ہٹا ہوا تھا. تو کمبل کہا کہ یہ کمبل ہے، تم کمبل اوڑھو، اس پہ تم کرو. کہا کہ آپ کی عزت ڈھانپوں یا میں اپنی عزت ڈھانپوں. تو کہا کیا مطلب. تو جو ظاہراً جو بادشاہ کو نظر آئے، جو بعد میں ہم لوگوں نے بہت سے تاریخ داں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہے، کمبل کو ہٹایا گیا تو بادشاہ سلامت کے چاروں بھائیوں کا جو ہے سر کٹا ہوا ان کو نظر آیا. اور دیکھ کر کے کہا آپ نے جو اقتدار حاصل کی وہ سر کاٹ کر کے حاصل کیا، اور آپ جو ہیں غاصب ہیں. غاصب اس کو کہتے ہیں جسے بادشاہ سلامت زندہ ہو. شاہجہاں زندہ ہے، قید ہیں لال قلعے میں، اور یہ بادشاہ بنا ہوا ہے. اسلامی قانون کے حساب سے بادشاہ وقت جو ہے اگر زندہ ہے تو کوئی دوسرا بادشاہ نہیں بن سکتا ہے. بادشاہ کو قید کیا، دارا شکوہ اور بھائیوں کا قتل کیا. اور اس کے بعد کہا کہ تمہاری عزت تو میں نے یہ ڈھانپ رکھی. اور وہ شرمت شہید ہوئے. ان کے بارے میں کہا گیا کہ سرمت. پھر بادشاہ طیش میں آ کر کے ایک تلوار نکالی اور اس نے جو ہے وزیر کو یا جو بھی حکم دیا کہ مار دو یا خود مارا. اس طرح سے کچھ واقعہ ہے. شرمت کا سر کٹ گیا اور شرمت اپنے جلال میں اپنا ہی سر اٹھا کر کے اور سیڑھیوں پہ چلنے لگے. تو لوگ کہتے ہیں کچھ آواز، کچھ صدا آئی ان کے خلیفہ کا جو ہے، مرشد کا جو ہے، کہ سرمد رک جاؤ، ورنہ دنیا عجیب سا مطلب دنیا کیا کہے گی، رک جاؤ. بس وہیں پہ رک گیا اور اس کے بعد پھر موت کا جو ہوتا ہے وہ ہوا. تو اس طرح کے بھی واقعات ہیں. سرمد بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے صوفی سر تھے. ان کے کلام کو آپ پڑھیں گے، فارسی میں کلام ہے، اس پائے کے بزرگ تھے. کیا ان کو سر کٹانے کی ضرورت ہے. تو ان کے ساتھ ایک اور واقعہ یہ بھی تھا کہ کوئی مفتی جو ہے نماز پڑھا رہے تھے دین کی جو ہے، تو مفتی کے دل میں وہ آ گیا کہ ذرا بڑھیا سے نماز، بادشاہ سلامت بھی پہلی صف میں ہے، اگر بہتر طریقے سے نماز پڑھوں گا تو مجھے انعام جو ہے، اسے انعام دیا جاتا تھا اس زمانے میں کہ انعام زیادہ ملے گا. تو انعام کہ اس میں جو ہے وہ لالچ میں خوب لمبا خیرت مار رہے ہیں اور سب وہ کر رہے ہیں. سرمد جو ہے دوسری یا تیسری صف میں کہیں پہ کھڑے تھے. ایک بار چلائے کہ جو نیت امام کی وہ میرے پیروں تلے، اور اس کے بعد جو ہے سب توڑ کر کے باہر نکلا. کہا کہ ایسے مفتی کے آگے جس کی نیت میں ہی کچھ اور ہو،
اس کا نماز کیسے ہمارا جائز ہو جائے گا؟ تو یہ واقعات ہیں اس طرح کی چیزوں کا. تو ایک ٹکراؤ جو ہے مفتیان، وہ میں وہ نہیں کہہ رہا کہ مطلب اسلام کا ایک مین کرنٹ اسلام چلتا رہتا ہے اور اس کا یہ ہے، لیکن وہ لوگ جو فلاح چاہتے ہیں، وہ لوگ جو صحیح معنوں میں اس کی بات کر رہا ہوں. بھائی ایک احکام بتا دیا گیا کہ بھائی یہ اسلام ہے، اس کو یہ کرنا ہے، فالو آپ کیجئے فالو سے. لیکن پھر آپ کہیں گے تصوف کا معاملہ جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جیسے کسی بچے کو مکتب میں ڈال دیا جائے، ٹھیک ہے، پڑھ رہا ہے علی بے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بھی جتنا تک پڑھ سکتا ہے مکتب میں پڑھ رہا ہے. تو بچہ اگر بڑا ہو جائے تو بھی کیا مدرسے میں اسی میں رہے گا، مکتب میں رہے گا؟ ارے اس کے درجے بھی تو آپ آگے بڑھائیں گے، اس کے درجے اور بھی آگے بڑھائیں گے. کالج جائے گا، یونیورسٹی جائے گا، اور جہاں بھی جانا ہو سکتا ہے وہاں جائے گا. تو جو لوگ ان سب چیزوں کے پابند ہیں، میں بالکل میرا کوئی نہیں جھگڑا اس بات پہ، با شرع اور بے شرع شریعت کو فالو کیجئے، شریعت کو پائے بنائیے، اور پائے بنا کر کے پھر لیکن اس پہ رکے مت رہیے. ٹھیک ہے، نماز ہے تو نماز کے اندر جو ہے وہ عنصر ڈالیے جس سے آپ کی روحانی پرورش ہو. روحانیت میں کتنے بلندی پہ آپ جا سکتے ہیں، یہ معاملہ ہے. اور جو لوگ جس مقام پہ فائز ہیں اسی حساب سے جنت میں بھی درجے ہیں، جنت میں بھی درجے اسی طرح سے ہیں کہ کتنے آپ روحانیت کے درجے میں فائز. بے شک آپ صوم و صلات کے پابند ہوں گے، لیکن آپ باطنی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، آپ نابلد ہیں باطنی دنیا سے کہ باطن میں کیا سب چیزیں ہیں. تو اس عنصر کو پکڑیے جہاں پہ روحانیت ہے. اسی لیے جو ہے ایک دو راستے چلتے آئے ہیں ہر زمانے میں، سلطنت کا پیریڈ میں چلا ہے، پھر مغلیہ پیریڈ میں، اور سب چیزیں میں تضاد رہا ہے. صوفیاء کرام کے اپنی زندگی ہے اور ایک سے ایک کرامات سے بھری پڑی ہے. ان لٹریچر کو پڑھیے تو آپ کا دل اور دماغ جو سب کھلتا چلا جائے گا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ہے مدرسے کی تعلیم جو ہے وہ نصاب نہیں دیا گیا، جس سے جو ہے مدرسے میں جہاں سے اس زمانے کے پائے بزرگان جو نکلتے تھے وہی مدرسے کے بھی فارغ ہوا کرتے تھے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ کیسا مدرسہ تھا، ہاں جیسے ہستی نکلے، ہاں. ایسا مدرسہ کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ تو ان معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر معاملہ آتا ہے کہ بھائی وہ اب میں اس کو بہت زیادہ وہ مطلب کہتے ہیں نا کہ سالڈ اس پہ آرگومنٹ کی بات ہو اگر، تو میں کہوں کہ بھائی اتنے مطلب ایک بالکل فاؤنڈیشنل ایک چیز ہے جو بنا ہوا ہے دنیا میں، تمام تر خانقاہیں ہیں اور مسالک ہیں اور یہ ہیں، تو ان کے اوپر بھی غور کیا. اس لیے جو ہے لوگ تعجب کرتے تھے کہ میں ہائی اسکول کرنے کے بعد کوکل سے میں نے ہائی اسکول کیا تھا، تو ہائی اسکول کرنے کے بعد پھر میں علی گڑھ چلا گیا. اور علی گڑھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی ہفتہ 10 دن نہیں ہوا ہوگا کہ میرے کمرے میں آئے اور اس کے بعد جو ہے سب کپڑا وپڑا جو ہے مجھے اپنا وہ کر کے اور کہا کہ آپ کا جو ہاسٹل میں کھانا ملتا ہے وہ کھانا اب بند ہو گیا یہاں پہ، آپ ہمارے ساتھ چلیے گئے. اور وہ مطلب ایک رات میں ہی 3 جگہ ہم منتقل کیا گیا، یہاں سے وہاں، اس مسجد سے اس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس مسجد میں وہاں کریں گے، کرتے کراتے جو ہے پورے 3 دن میرا جو ہے اسی میں چلا گیا جو ہے. تو امیر جماعت سے میں نے پوچھا ایک دن جو ہے، حالانکہ اس وقت کیا شعور تھا نہیں تھا،
میں نے کہا کہ ایک بات بتائیے، ارے بھائی روزہ نماز ٹھیک ہے تو کرتے ہیں جو ہے، تو اس سے کیا حاصل ہونا ہے جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں؟ پکنک منایا جا رہا ہے بالکل، وہ پکنک میں اس طرح کا آلو دم ہو رہا ہے، تو ادھر کھچڑی بن رہا ہے، تو ادھر وہ ہو رہا ہے، ایک جمع ایک گاؤں ہے ادھر، اس گاؤں کی مسجد میں گئے تو کہا کہ گشت لگائیے، تو گشت لگانے گئے تھا، تو آدھے لڑکے جو ہیں ایک سائیڈ پہ چلے، آدھے لڑکے ہمارے سائیڈ میں جو ہیں، تو مجھے آدھے والے کا بنا دے کہ آپ امیر ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا کے لائیے گا۔ بڑی کوشش کی تو 2 لوگ آئے جو ہے، پورے محلے سے 2 لوگ آئے، تو امیر جماعت نے ڈانٹ لگائی کہ صاحب یہ کیا ہے؟ تو اب کیا اور کوشش کیجیے، کیوں نہیں آ رہے ہیں لوگ جو ہیں؟ تو اتفاق سے میں جب معلوم کیا کہ بھئی لوگ کیوں نہیں آ رہے ہیں، تو کہا کہ یہاں پہ سب جو ہے خانقاہی عقیدت مند ہیں، آپ پیر صاحب سے جا کر کے اجازت لیجیے۔ تو یہ تفریحی معاملہ بھی تھا، بہرحال میں نے پیر صاحب کے پاس پہنچا جو ہے، ہاں زندہ سے پیر تو صاحب تو جو ہے وہاں پہنچے، تو میں نے کہا حضرت آپ سے درخواست ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو اجازت دیجیے۔ تو کیا مطلب؟ کہا میں نے کہا میری جماعت جو ہے وہ شکایت کر رہے ہیں کہ تم ایک بھی نہیں لے کر کے آ رہے ہو جو ہے، اور پورے گاؤں کو جو ہے وہ کرنا تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے منع نہیں کیا، میں نے کہا کہ جس کو جانا ہے جاؤ، نماز پڑھو، وہ کرو، سب کچھ کرو، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، ہم اپنے حضرت کے قول پہ قائم ہیں، جب تک حکم نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے جو ہے۔ بہرحال وہ باتیں کسی بھی پیرائے میں جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی تیسرے دن کے آخر میں جو ہے میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی آپ یہ بتائیے کہ کیا فائدے ہیں اس جماعت سے، جو ہے کوئی روحانی استفادہ کچھ ہوگا، کچھ کیا مطلب؟ تو آپ کو معلوم ہے امیر جماعت توبہ استغفر اللہ، یہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے؟ ارے میں نے کہا کہ بھائی میں تب تک یہاں سے جڑ چکا تھا جو ہے، ہاں میں جڑنے کا بات سنیے، جڑنے کی بات نہیں ہے، جب میں بہت چھوٹا تھا، جب مکتب میں پڑھتا تھا، اس زمانے سے پہاڑپور میں وہاں پہ عرس ہو رہا تھا سب جو ہے، تو اور اتفاق سے ہم لوگوں کا گھرانہ جو ہے تصوف کی طرف مائل تھے، تو مجھے کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی سمجھنے سمجھانے میں، لیکن میں اس چیز کو سمجھنا چاہ رہا تھا بہت گہرائی سے کہ واقعی کل کوئی سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا کہ بھائی آپ نے، اور سوال لوگ کرتے رہے اور میں جواب دیتا رہا، ان عالموں کے بیچ میں بھی بیٹھا ہوا، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ جہاں پہ صرف اسلامیات پڑھائے، وہاں پہ 5-10 عالم کے بیچ میں بیٹھا ہوا، اب سوال پہ سوال ہو رہا، زیادہ تر اس میں تو وہی لوگ ہوتے ہوں گے، ہاں ارے آپ سوچ ہی نہیں سکتے وہاں پہ، لیکن ہیں خانقاہی لوگ بھی ہیں، خانقاہی لوگ ہیں ادھر، لیکن غلبہ جو ہے وہ غلبہ جو ہے ہمارے کیا بولتے ہیں 11 نمبر، کتنا نمبر بولتے ہیں؟ 24 نمبر جوتے کا سائز ہی کیا ہے یہ؟ بہرحال جواب در جواب، اور سب سے سوال در سوال اور جواب در جواب چلتا رہا، اور میں جب بھی وہاں سے لوٹتا تھا تو ذہن میں سوالات ہوتے تھے اور میں پہنچ جاتا تھا۔ 1-2 دن جو ہے میں کوڑیتا شریف بھی پہنچا، اور دترول شریف جو ہے پھر بعد میں جب گھر یہاں تک منتقل ہوا تو اس طرح سے میں نے تمام تر سوالات کو ذہن میں رکھ کر کے میں آتا تھا، اور کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ میں کتنا احمق ہوں کہ ایک بزرگ سے میں اس طرح کا سوال کر رہا ہوں، لیکن میرا مقصد وہ نہیں تھا، میرا مقصد جو ہے مجھے سچائی جاننے کا جو ہے وہ تھا، تو کتابوں کو ڈھونڈ کے نکالتا تھا، اس میں سے سوال بناتا تھا اور لا کر کے پھر ان کو میں دیتا تھا کہ یہ سوال ہے، اس کا کیا ہے، تو اس کے آگے والے 4 لائن آگے بولتے تھے کہ اس کا جواب جو ہے یہ ہے، اور
اس کے آگے کی چیز سنیے کہ یہ ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے مجھے مطلب آلموسٹ جو ہے سمجھ لیجیے کہ مجھے اس لائق بنا دیا کہ میں سٹینڈ کر سکتا تھا کہیں پہ بھی جو ہے، چونکہ پوری میں رات میں بھی رکا ان کے پاس، اور طرح طرح کے انکشافات میرے اوپر ہوتے گئے جو ہے۔ بہت سے خلوت کی باتیں ہیں جو میں نہیں کہہ سکتا یہاں پہ، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی تھی جس کو مطلب بیان سے قاصر ہے، لیکن پھر بھی من میں وسوسہ بھی رہتا تھا، وہ بھی رہتا تھا، اور ابھی جیسے آنے کا وقت بن رہا تھا نا، بالکل لگ رہا تھا کہ نہیں جا پاؤں گا میں، اتنے کام ذہن میں، اتنی باتیں سب آ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے میں یاد کرتا تھا کہ مجھے درگاہ پہ پہنچنا ہے، ہاں، اور وہ بات جب میں نے جیسے ذہن میں لی، اس کے بعد سارے معاملات جو ہے ختم ہو گئے، اور کہا کہ سیدھے گاڑی، میں نے کہا اپنی بس ریزرویشن کروائیے، اور ٹکٹ بن گیا جو ہے، میں چلا آیا۔ اس زمانے میں پکری براواں بھی آ کے رکتا تھا، پکری براواں رشتہ داری ہے، تو پکری براواں سے گاڑی بیٹھتا تھا، اس کے بعد کچنا موڑ سے میں سوچنا شروع کرتا تھا کہ مجھے دترول جانا ہے، اور تھوڑا دور اور آگے بڑھتے بڑھتے کیوں جانا ہے، پھر تھوڑا دیر آگے بڑھے، کہا کہ جانا ہے۔ اب کرتے کرتے جب وہ آیا وہاں پہ جو چاپاکل لگا ہوا تھا، ہاں موڑ پہ جو ہے، وہاں پہ میں ایک دم سے گاڑی، میں نے کہا روکو، میں گاڑی اتر گیا، جو ہے اتر کر کے چلا، جو ہے پیدل تھا، جیسے تیسے کر کے باہر پہنچا ہے، کوئی سڑک نہیں۔ کبھی کبھی وہ والی گاڑی چلتی تھی آپ کی، ڈھن ڈھن جو وہ چلتا ہے نا، وہ کیا اس کو بولتے ہیں، ڈیزل والی جو ہے، تو ایک آدھ بار پہنچا تو حضرت بیٹھے، آگے آگے آ جاؤ، آ جاؤ، تو کہا کہ اتنا سوچ کیوں رکھتے ہو جی، کہ آنا ہے یا نہیں آنا ہے، کیوں سوچتے رہتے؟ ارے جب دل کرو آ جاؤ، یہاں پہ تو ہم نہیں، ابھی پیر میں جوتا بھی نہیں کھولے ابھی جو ہے، اور حضرت نے بیان کر دیا، یہ کا دور اندیش۔ اور پھر وہاں سے جو ہے باتیں سب شروع ہو جاتی تھی، اور بہت گہرائی کی باتیں، یہ نیوکلیئر بم اور وہ سب کی باتیں بتاتے تھے۔ تو میں نے حضرت کمال سے پوچھا کہ حضرت دادا حضور کتنے پڑھے ہوئے ہیں؟ تو کہا کہ 4 یا 5ویں تک پڑھے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ سائنسدانوں والی باتیں کیسے کر رہے ہیں؟ تاریخ کے کتاب سے نکال کے لاتا تھا سوال، جغرافیہ کی کتاب سے نکال کے لاتا تھا سوال، سب کا جواب ہے۔ اور بعض جو پریڈکشن جو کیا انہوں نے، ہاں جو بول گئے، تو 20 سال کے بعد جا کر کے وہ صحیح ہوا۔ ارے میں نے کہا کہ 20 سال بعد ہی بات بولے تھے، پھر 25 سال کے بعد جا کے وہ معاملہ صحیح ہوا۔ ارے میں نے کہا کیسے ممکن ہے؟ جو جہاں پہ اشارہ کر دیا، اور اس کو پھر میں نے غور و خوض کیا، تو میں نے کہا کہ غضب، یعنی اتنے آگے دیکھتے تھے وہ، اور دوری کا ان کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، کتنے بھی دور، کہیں بھی دور ہیں، وہ احوال اپنے مریدان کا بہتر سے بہتر جانتے تھے۔ یہاں کون سا ایک علاقہ ہے، دھرہرا، دھرہرا میں بھی معاملہ کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ دھرہرا میں اس زمانے میں ان کے خلاف بہت مہم چلا گیا۔ ہاں جی، کس طرح کا کہ یہ کس طرح کے صوفی ہیں، نہ ہاں پروپیگنڈا جو ہے، نہ صوم و صلات، نہ کچھ طرح طرح کی باتیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں اس طرح کا کمیونیکیشن بھی نہیں کہ آدمی جو ہے موبائل سے بات کر لے یا فون سے بات کر لے۔ فون تو میرے خیال سے نوادہ جا کر کے لوگ کرتے ہوں گے، اگر فون بھی کرنا ہوتا ہوگا جو ہے، وہ بھی پوسٹ آفس وغیرہ میں، ہاں اس وقت بتائیے آپ نہیں ہوگا۔
تو جھگڑا ٹائپ کا ہو گیا وہاں پہ، اچھے خاصا جو ہے لوگ آگ بگولا تھے کسی بات پہ. تو میرے ابا حیات اس زمانے میں، ابا حیات سے تھے، ابا حضور. تو میرے ابا حضور کو اور پتہ نہیں ایک ساتھ کوئی اور جو ہے شاید مودی جی تھے یا کوئی اور تھے جو ہے، ان کو بلایا انہوں نے. وہ آئے کوکل سے جو ہے اور ان کو بتایا کہ اجی ایسا سا معاملہ ہے، ذرا آپ لوگ دھرہرا ہو آئیے. ہاں، اور جو بھی سوال کرے تو اس کا یہ جواب ہے. جواب بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ جواب، آپ کو کچھ پوچھے یہ جواب بولنا ہے آپ کو. جو ہے دونوں لوگ پہنچے دھرہرا جو ہے، اور ہم لوگ کی رشتہ داری بھی ہے دھرہرا وقت میں سے جو ہے. بہرحال گئے تو لوگ خاطر تواضع سب کیے، تو پھر کہا کیا معاملہ ہے، تو کہا کہ نہیں فلاں میاں کو ذرا بلائیے. تو میرے خلیرے بھائی، میرے ابا کے خلیرے بھائی لگتے تھے، خلیرے بھائی کے خلاف لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تو ہاں تو وہ تو بددین ہے، وہ فلاں ہے، وہ تو مرتد ہیں، فلاں ہو گیا، اس طرح کی باتیں لوگ. تو کہا بلائیے. تو بھائی سب لوگ بیٹھے، ذرا چائے پانی ہو، اس کے بعد باتیں ہو. کہا کیا کیا آپ کے سوالات؟ تو سوالات جو نکلنے شروع ہوئے، وہ سب سوالات کا جواب جو ہے، جواب ادھر تیار تھا. جیسے سوال کرتے تھے ادھر سے جواب دیتے تھے کہ یہ ہے اس کا جواب. یہ حضرت میم ہندی کا آپ سمجھ لیے کہ پہنچ اور پکڑ دی. سوال کا تمام سوالات کے جواب حاضر تھے. اور بہت سے واقعات اس طرح کے ہوتے رہے اس زمانے میں. غنی پیر والا بتایا تھا شاید آپ کو کہ غنی پیر ایک تھوڑا سا ویسا سفلی پیر پیدا ہوئے. ہم لوگ ہائی اسکول کے دور میں تھے تو ان کے خلاف بڑی مہم چلی ہے، اور ایک خوب مطلب گھر پہ لوگوں نے دھاوا بولا تو پورے اس میں سے 2-3 عورتیں نکلی، پھر بورے کا بورے بادام اور وہ سب نکلا جو ہے، میوہ وجات سب جو ہے. تو اتنا بڑا سفلی تھا کہ وہ بالکل گرویدہ کر لیتا تھا کسی کو بھی. ہاں، تو میری دکان تھی اب کوکل موڑ پہ، ابا جو اس میں بیٹھتے تھے، تو وہیں پہ آپ کے دادا حضور بھی پہنچتے تھے حضرت جو ہے. تو دکان میں بیٹھتے تھے، چائے پانی ہوتا تھا اپنے کو. تو وہ لالٹن پیر کہلاتے تھے جو ہے، لالٹن پیر، غنی پیر. ہاں، غنی پیر جو آئے تو پتہ نہیں کیا ان کو خیال گزرا، کہا کہ بھائی وہ جو ہے، اور میں تو بڑا اس سے نام لے رہا ہوں، لوگ اتنا ان کے تب لان تان بھیجا کہ بتا نہیں سکتے. تو غنی پیر آ کر کے دکان میں بیٹھے، ابا سے کہا کہ ذرا میں حضرت افضل شاہ کا جو ہے ذرا سے مجھے ملاقات کروا دیجیے. ہاں، غنی صاحب بولے میں ملنا چاہ رہا ہوں. کون ہیں یہ جو ہیں، کس طرح کے ہیں، ذرا میں ملنا چاہ رہا ہوں. اچھا، وہ اس طرح کا سفلی عمل کا آدمی تھا جو ہے، باطل سمجھ لیے بالکل. وہیں کوکل میں لانڈے میں، لیکن اچھا خاصا جب پیری مریدی کیا تو بہت پیسہ انہوں نے بنایا اور سب کیا، اور جو ہے وہ ایک دم سے وہ آئے. ہاں، آپ پہنچے کوکل جو ہے، آپ حضرت دکان میں بیٹھے ہوئے. تو ابا کو لگا کہ اس نے بولا تھا کہ مجھے ملوانے کے لیے. تو وہ 8-10 دکان آگے جو ہے اس کی دکان تھی لانٹین کی جو ہے، ہاں اس کی بھی دکان تھی، وہیں بیٹھتے. تو جا کر کسی سے بلوایا، خود بارہ غنی پیر آئے ہیں. اور اس کے بعد دکان میں، اچھا وہ سامنے ایسی کرسی لگی ہوئی تھی، اس پہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ادھر ابا بیٹھے ہوئے تھے. یہ جیسے انٹر کیا 2 یا 3 قدم دکان کی سیڑھیوں پہ پڑا ہوگا، ایک دم سے بالکل جو ہے چلا اٹھا، ایک دم چاک مارا اور بالکل بیک. تو ابا بول رہے کیا ہوا، کیا ہوا، سامنا نہیں کر پائے. کہا مجھے مت روکو، مت روکو، اور ایک دم سے بھاگے. تو بعد میں جب معلوم ہوا کہ کیا ہوا بھائی، آپ تو ملنے کے خواہش مند. کہا میں تو
پہلے بھی کبھی کبھی جو ہے اس طرح کی شکل کو دیکھ کر کے مجھے جو ہے لگتا تھا کہ میرا بدن جل رہا ہے، اور آج جب سامنے دیکھا ہوں تو پورا بدن جل کر کے بالکل ایسا آگ جیسا لہک رہا تھا، میں تاب نہیں لا سکا اس نظر کا جو ہے۔ یہ مطلب آپ سوچئے، بعد میں پتا چلا کہ ان کی بہت ساری کتابوں کو چرا لیا تھا، اس پر کچھ بھی لکھنا شروع کیا تھا، ارے تو اسی پہ تو بہت بڑا معاملہ ہوا تھا۔ فساد ہوا۔ وہ ہوا کیا ہے، معین ماسٹر جو ہیں اسکول میں وہاں پہ تھے مکتب میں، معین ماسٹر کے پاس جو ہے کتابیں دادا حضور کی تھیں جو ہے، معین ماسٹر لے گئے تھے شاید ایک کتاب جو ہے، تو اس کو پڑھتے تھے۔ وہاں پہ کوئی ان کے مریدان میں سے جو ہے غنی پیر کے مریدان پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کون سی کتاب ہے، کیا ہے یہ؟ ہم لوگ ذرا پڑھنا چاہتے ہیں، کہتے 2 دن کے لیے دیجیے، 3 دن کے لیے۔ وہ گیا لے کر کے، پھر اس کے بعد اس کو پورا کاپی کیا ہے، اور کاپی کر کے وہ تو راہ حق کر کے، راہ حق کر کے، منزل حق یا راہ بہرحال، ہاں میں ٹائٹل ہو سکتا، ہاں اس میں جو ہے اتنے مغلظات بھر دیا اس کے اندر کہ وہ بالکل شیطانی کتاب بن گئی۔ بینڈ لگ گیا تھا وہاں کا، بین لگا، کلکتہ چھپی تھی کتاب، اور اس کے بعد ہی تو ان کے خلاف جو ہے جو مہم چلی ہے، وہ اس طرح سے جو ہے معاملہ ہوا ہے۔ تو یہ مطلب پروپیگنڈا کا دور جو ہے دادا حضور کو بھی جھیلنا پڑا تھا۔ ہاں نہیں وہ تو جہاں بھی حق ہے، جہاں حق ہے وہاں باطل کا بھی جماوڑا ہوگا جو ہے، اور حق کو مٹانے کی کوشش کرے گا، لیکن حق جو ہے قائم و دائم رہے گا، اور آخری جیت جو ہے حق کی ہوگی جو ہے۔ تمام تر بجھ گئے، دیکھیے چراغ سب جو ہے نا، تو حق کی منزل جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے۔